ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى تسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وفي مال أين اكتسب ومن أنفق وماذا عمل فيما علم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الحجرة علماء الكرام، محترम अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और घर में सुनने वाले दीनी माँ और बहनें, मैंने आपके सामने कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत फरमाई और एक हदीस मुबारक उसकी तिलावत की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के मुताबिक मुफीद बातें मुझे कहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हमारे सामने दो जिंदगी है, एक तो ज़रूरियात ज़िंदगी और एक मकसद ज़िंदगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी एक बहुत ही बेहतरीन रसूल माल और एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई, इसलिए कि माँ के पेट में जब रूह फूकी जाती है उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिंदगी और मौत को भी लिख देता है। अब वही लिखत के मुताबिक इस दुनिया के पेट में आता है तो अपनी जिंदगी गुजारता है। तो जिंदगी एक बहुत बड़ी अनमोल नेमत है। अब जिंदगी तो सबको मिलती है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम हैवानात जमादार सबको, लेकिन एक अल्लाह का जो बिलीव करने वाला, अल्लाह उसके रसूल को बिलीव करने वाला, उसकी जो है अकीदा
فرق ہوتا ہے. دوسرے جتنے بھی ہیں ان سب کی یہی ہوتا ہے کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے اندر جیسا بھی ہو زندگی کو گزار دو، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے. یہیں پہ اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے، یہیں پہ جو ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اور کوئی زندگی ہمیں ملنے والی نہیں ہے. لیکن ایک اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، یہ اس کی جو ہے تھنکنگ ہوتی ہے، یہ اس کا بلیو ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے ایک وقتی طور پر اللہ نے اس زندگی کو بنانے کے لیے دیا، گزارنے کے لیے نہیں دیا. گزارنے والے تو سب جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم. کل قیامت کے دن میدان محشر میں کسی کی قدم جو ہے نہ آگے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے انتل حتیٰ اس کو 5 سوالوں کا اس کو جواب دینا ہوگا. فرمایا سب سے پہلے جو سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، بتا زندگی کہاں کھپائی، کن کاموں میں لگائی، اللہ اس کو راضی کرنے میں گزاری یا پھر بندوں کی خوشامد میں گزاری، ان کو خوش کرنے کے لیے تو نے اللہ اس کے رسول کو بھلا دیا. بتا زندگی کہاں گزاری، میں نے تجھے ایک نعمت عطا فرمائی. اگر ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشنودی ان کی اطاعت میں گزاری، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے میں گزاری، تو ہم جواب دے سکیں گے یہ زندگی ہمارے لیے اللہ کے سامنے خوشنودی کا سبب ہو. اور اگر اس سے الٹا جو جواب نکلا تو میرے بھائی کو کیا جواب دیں؟ اسی لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سے اراض کیا، موڑ لیا. عن ذکری یعنی میری یاد سے، شریعت سے، دین احکامات سے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وبال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اس کی پکڑ ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دل کو پریشانیوں سے، مسئلے سے، مسائل سے سب سے پہلے اس کے دل کو بھر دے گا. دن کا ایک پریشانی حل ہو گئی، دوسری پریشانی آ کے کھڑے ہو گئی. ایک پرابلم حل ہوا، دوسرا آگے کھڑا ہو گیا. دن کا پہ در پہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن تم نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو تم نے بلایا. تو اللہ نے سب سے پہلے دنیا کے اندر اس کے دل کو اس کی گھبراہٹ سے، پریشانیوں سے بھر دے گا.
ونحشره يوم القيامة أعمى دوسرا عذاب ہوگا کل قیامت کے دن اندھا اٹھے گا نظر نہیں آئے گا وہ کہے گا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا یا اللہ میں دنیا کے اندر دیکھ رہا تھا میری آنکھوں کی روشنائی کہاں چلی گئی میرے آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا اللہ فرماتے ہیں قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها دنیا میں بڑا انجوائے کیا دنیا میں میری آیات کو تو نے گھر کے کونے میں رکھ دیا کوئی فکر نہیں کی فرمایا کہ آج میں بھی تجھے بھلا دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى میرے بھائیو زندگی کی قدر کر لو زندگی بنا لو اس میں حساب دینا ہے لیکن فرماتے ہیں آج دنیا میں ایسا حال ہو گیا ہر ایک یہ چاہتا ہے میں اس سے آگے بڑھ جاؤں اس کا بھی لے لوں اس کا بھی لے لوں سب کا اوپر قبضہ کر لوں میرے بھائی نے کتنا کھائے گا دو روٹی سے تو زیادہ نہیں کھا سکے گا اگر سب کچھ ہارون رشید بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ اس نے وصیت فرمائی کہ جب مجھے دفن کرنے لے چلو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے سے کفن سے باہر کر دینا تاکہ یہ دیکھنے والے سمجھ لے کہ اتنا بڑا بادشاہ آج جیسے محتاج ہو کے دوسرے اپنے کندھوں پہ سوار ہو کے لے جائے خالی ہاتھ جا رہا سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا کسی نے ساتھ نہیں دیا اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے گھر سے ایک صحابی ابو حسیب ایسے ان کا نام ہے ان کو آواز نہیں ہوگی آپ کے پیچھے ہوگی آگے چل کے حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے گزرے ان کو آواز دی وہ بھی آپ کے پیچھے ہو گئے ایک انصاری باغ میں پہنچے فرمایا کہ ہمیں کچی اور پکی کھجوریں کھلاؤ صحابی نے جو ہے کہ خوشا توڑ کے سامنے کر دیا تناول فرمایا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس نعمت کا بھی قیامت کے دن سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں کھجوریں کی آپ نے زمین پہ دے مارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی سوال ہوگا فرمایا اس کا بھی سوال ہوگا اس لیے میرے دوستوں اس زندگی کا شکر یہی ہے اچھے کاموں میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کے بندوں کی نصرت و مدد کرنے میں اگر یہ زندگی گزرتی ہے تو کل قیامت کے دن ہم حساب اللہ کے سامنے بے تو کہیں گے حالانکہ میرے دوستوں اللہ نے ہمارے ساتھ جو ہے کرام کاتبین بھی رکھ دیا ہے سب کچھ ہمارے ساتھ ہے وہ لکھتے رہتے ہیں اس کے باوجود کل قیامت کے دن یہ جو ہمارے باڈی کے پارٹ ہے ہاتھ پاؤں یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے ہم بولتے نہیں ہیں وہ بھی سب کچھ ہمارا ریکارڈ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اس وقت جو ہے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
کینچی کی طرح حلال اور حرام کو بھی کاٹ دیتی ہے، اللہ کے بندوں کا دل بھی جو ہے کہ توڑ دیتی ہے، نہ کوئی سوچنا کچھ نہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے دو باتوں کا عہد کر دو، وعدہ کر دو، ضمانت دے دو، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا یہ تمہارے 32 دانتوں کے بیچ میں اللہ نے گوشت کا لوچڑا رکھا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو امت کے اندر جوڑ پیدا ہو جاتا ہے، فیملی میں صلہ رحمی اور جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ زبان بچن جب چلتی ہے تو امت میں بھی اور فیملی میں بھی، دوست احباب میں بھی توڑ ایسا پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار ہے اور پھر مرنے کے بعد منہ دیکھنے کے لیے طرف پڑے۔ ارے زندگی میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میرے دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محبت بھی لمٹ کے اندر کرو اور دشمنی بھی لمٹ میں کرو۔ کہتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ مٹی ہمارے چہرے پہ پڑی ہوئی تھی اور زندگی بھر آئینہ ہی صاف کرتے رہے، آئینے کو صاف کرتے رہے۔ آج دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، دوسروں کو پریم کرنا، دوسروں پہ الزام لگانا بہت آسان۔ اور میرے بھائیوں یہ زندگی اللہ نے اس نے نہیں دی تھی، اس زندگی کا سوال ہوگا کہ کیا کر کے تو آیا، کہاں کھپائی، کہاں پہ خرچ کی زندگی کو، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، کیا جواب دیں گے؟ زندگی تو گزر جائے گی میرے بھائیوں، ایک برف کی طرح ہے، اگر اس برف کو جو ہے اسے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرو، دوسروں کا کلیجہ ٹھنڈا کرو تو یہ فائدہ ہے۔ اگر ایسے ہی جو ہے اس برف کو چھوڑ دیا وہ تو ختم ہو جائے گا، میٹ ہو جائے گا۔ ایسی ہماری زندگی ہے، کر لو میرے بھائیوں کر لو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یمن کے گورنر تھے ان کو جو ہے کہ ودا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوار ہے، آپ خود جو ہے اللہ کے رسول سوار ہونے جا رہے ہیں اور فرمایا کعب ایک نصیحت کرتا ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ پھر اس کے بعد ایک آواز سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، آج وہ جہنم میں اس کو جو ہے گرا دیا گیا۔ یہ کئی سالوں کے بعد اس کی جہنم کی تہہ میں پہنچا صرف اپنی زبان کی۔ یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب دو قبروں سے گزرے اور آپ نے جو ہے کہ وہاں کچھ نیم کے پتے رکھ دیے، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، تو فرمایا اس قبر والے کو عذاب۔ اب یہ معمولی بات، آج ہم جب بولتے ہیں تو سوچتے ہیں اور جو ہے ہمارے اندر میں جو شیطان جو ہے دوڑ رہا ہے وہ سوچنے بھی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ یعنی میری امت کا پور اور غریب اور مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا لا درہم لہ ولا دینار،
فرمایا اللہ کے رسول اس کے پاس نہ دنیا کی مال و متاع نہ درہم کچھ نہ ہو، وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ، کل قیامت کے دن روزہ لے کے آئے گا، نفلی روزہ بھی ہوگا، فرض روزہ بھی ہوگا، زکات بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اب اللہ فیصلہ بھی فرمائے کہ اس کو جنت میں لے گا۔ اب اس کے بعد مجھے حق والا ہے اور کہیں گے مالک یوم الدین، اے اللہ آج تو انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا بھی انصاف دلا دے۔ اور اس کے بعد فَإِنَّهُ يَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا۔ اے اللہ، اس نے سب کچھ نمازیں ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، حج پہ حج کیا، عمرہ پہ عمرہ کیا، مساجد بنائے، مدارس بنائے، سب کچھ کیا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کا دین توڑ دیا، لوگوں کی آبروئیں فرمائی، بے عزت کیا۔ اے اللہ، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، میرا مال ناحق کھا لیا۔ اے اللہ، میری زمین دبا لی، میرا مال کھا لیا۔ اے اللہ، آج ہمیں اس کا حق دلا دے۔ وہاں کوئی اور کرنسی نہیں ہوگی، جیسے آج دنیا میں جنرل ٹیبل ہوتا ہے، وہاں ایسے نہیں ہوتا، کس سے کریں گے؟ فرمایا اس کے جتنے بھی نے کیا ہے وہ اس کو دے دیا ہے، مقبول نے کیا، ایسے بھی نہیں مقبول نے کیا، دے دیا ہے۔ یہاں تک کہ سب کچھ ختم، ابھی تک وہ حق والے کھڑے ہیں، اب ان حق والوں کی جو ہے ان کی جو خطا ہوگی، ان کے گناہ اس کو دے دیا ہے۔ وَطُرِحَتْ فِي النَّارِ، جہنم میں پھینک دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس، یہ ہے میری امت کا نادار، میری امت کا غریب۔ یہ ہے دنیا میں جو ہے لوگوں کی ایسے آبروریزی کی، اب جو ہے کہ اس کو مقبول نماز ہے، مقبول عبادت اسے یہ پے کرنا۔ اس لیے میرے بھائی اپنی نمازوں کو کیوں ضائع کریں؟ دنیا میں تو ہوتا ہی ہے، اونچ نیچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے وہ جانتا ہے کہ میری کوئی بھول نہیں ہے، میری کوئی خطا نہیں ہے، اس کے باوجود میرے بھائیوں اگر وہ سامنے جا کر نہیں کہتا بھائی مجھے معاف کر دے، اس کو گلے سے لگا لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عاجزی کے اوپر جو درجہ عطا فرمائے گا، وہ خود سوچے گا کاش میں ہر مرتبہ جو ہے دوسروں سے معافی مانگے۔ توڑنا بڑا آسان ہے، دوسروں کو بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن میرے بھائیوں آئینہ صاف کرنے کے بجائے اپنا جو ہے کہ جو مٹی پڑی اس کو صاف کرو، اپنا دل صاف کرو۔ یہ تو دنیا کی 2 دن کی زندگی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا میرے بھائیوں، قبرستان میں جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، صفیں کھڑی ہے، یہاں تک ناراضی کی یہ حد، حسد کی یہ حد کہ اگر اپنے ساتھ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے اس کے ساتھ دل ٹوٹا ہوا ہے، ناراض بھی ہے، سامنے جنازہ پڑا ہے اور اس کو دیکھ کر صف میں سے نکل جانا، اوہو یہ کہاں کیسے ایمان ہے؟ ایمان یہ ہمارے کیریکٹر اخلاق اتنی دشمن۔ اس لیے
معاف کرنا، ہم جب اسکول میں چھوٹے تھے اس وقت وہاں پہ سینٹنس لکھا ہوا تھا، تلوار نہ کہا بجھائی جائے تھی، وانی نہ بجھا۔ اب وہ بات آج سمجھ میں آ رہی، اس وقت ہم ایسے پڑھ لیتے تھے، اب وہ سمجھ میں آ رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کر لو۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا جو اس کا پرومس مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے ہم سب کو واخر دعوانا